اللہ 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 رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر انسان متاثر ہوئے۔ بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کو بند کر دیا گیا، طواف کعبہ روک دیا گیا، اور وہ حرم جو رات دن طواف اور عبادات سے مزین رہتا تھا، وہاں پر ایک بندہ بھی عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی شدت کے ساتھ پھیل گئی ہے۔ طواف کعبہ کا رکنا، بیت اللہ شریف کا یوں کلوز کر دینا امام مہدی علیہ الرضوان کے نمودار اور آنے کی علامت ہے۔ چونکہ امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق پوری دنیا کے اندر دو مکتبہ فکر اعتقاد مضبوط رکھتے ہیں۔ ایک اہل تشیع کا اپنا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام محمد ہے، اور وہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور وہ غیابت میں ہیں، اور وہ تشریف لائیں گے، اس غار سے نکلیں گے، اور پھر دنیا کے اندر امن ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر مضبوط موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا میری اولاد میں سے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک بندہ آئے گا جو دنیا کو امن سے بھر دے گا اور بھر بھر کے مٹھیاں لوگوں کو صدقہ خیرات کرے گا، اور اس کا نام محمد ہوگا، اور والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ اب وہ متعین شخص نہیں ہوگا کہ پہلے سے لوگ اس کو پہچانیں گے ان کی بزرگی کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے، بلکہ ایک دن میں اللہ ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ ان کو حرم کعبہ میں پہچانا جائے گا، اور حرم کعبہ ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان، چونکہ آج وہ دیواریں لگا کر خانہ کعبہ کے قریب اس جگہ کو بند کیا، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظاہر ہونے والی جگہ ہے۔ عرب کے لوگ خوف کی وجہ سے اس کو بند کر بیٹھے ہیں۔ بے شک ایک دن میں اللہ ان کو یہ مقام دے گا، اور شام کے ابدال اور نیک لوگ مکہ کے ان کے گرد بیٹھ کر ان سے بیعت کریں گے، اور ان کی ولایت ایک دن میں ظاہر ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے سے وہ بچپن سے، نوجوانی سے وہ جو ہے ولایت کے اس مقام پر ہوں گے کہ دنیا ان کو پہچان رہی ہوگی، اور اس کے بارے میں کوئی غالب پکا مستند روایات نہیں ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے۔ امام مہدی اس سال آئیں گے، اس صدی میں آئیں گے، یا 1000 سال بعد آئیں گے، یا 2000 سال بعد آئیں گے، اس کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ صرف فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے کہ آئیں گے۔ اب بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کے دعوے کیے، اور ہم عرصہ دراز سے سنتے رہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک نظریہ بن چکا ہے، یہود کا ایک نظریہ ہے کہ مسیحا دجال آنے والا ہے، اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، نصارہ تیاری کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی یہ تیاری میں تو نہیں مصروف، لیکن صرف قصے سنانے میں مصروف ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق ہم شروع سے سنتے آ رہے، بلکہ میں 1995 میں تبلیغی جماعت کے عظیم بزرگ جو مدفن مدینہ منورہ ہیں، مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں رات کو 12 بجے کے بعد نشست ہوتی تھی رائے منڈ میں، تو وہ 3 دن کی جماعتیں لے کر ابو ظبی، کویت، دبئی اس طرح چلے جاتے تھے۔ تو ایک نے سوال کیا، حضرت یہ آپ 3 دن کی جماعتوں میں اس طرح چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو مختلف باتوں کے دوران آپ کے الفاظ نکلے کہ میرا شرح صدر کہتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور میں پہچاننے کی کوشش میں ہوں۔ اور اسی بات کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور بیان فرمایا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اس طرح بڑے بڑے اکابرین نے اس پر لکھا ہے، لیکن وہ ان کی ذاتی رائے ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام مہدی سے پہلے اللہ رب العزت وہ آثار، وہ معاملات پیدا کرے گا کہ انسانیت ذہنی طور پہ تیار ہوگی۔ آج ایک وبا پھیلی ہے، طوفان نوح کے بعد ایسی وبا پہلی پھیلی جس میں پوری دنیا لپیٹ میں آئی۔ اب بیت اللہ شریف کا طواف رک گیا، لوگوں میں خوف کہ بیت اللہ شریف کا طواف رکا، یہ امام مہدی کے آنے کی نشانی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا تاریخ میں کئی مرتبہ بیت اللہ کا طواف بھی رکا، بیت اللہ میں نمازیں بھی رکیں اور حج بھی رکا۔ 317 ہجری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 317 ہجری میں، اور یہی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ 317 ہجری میں کرامتہ فرقہ تھا، مصر سے چلا تھا، اور وہ ایسا بد عقیدہ فرقہ تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ حج زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ انہوں نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، مکہ میں کشت و خون کے انبار لگا دیے، اور پھر بیت اللہ شریف کا گھیراؤ کر لیا، لوگوں کو مطاف میں قتل کیا، حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور بیت اللہ شریف کے گرد پہرا لگا دیا، یہاں تک کہ حجر اسود کو لے کر مصر آ گئے، اور 20 سال تک حجر اسود مصر میں ان کے قبضے میں رہا۔ 10 سال تک بیت اللہ میں طواف نہیں ہوا، حج نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 814 عیسوی میں طاعون پھیلا، اس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا طواف روک دیا گیا کچھ عرصے کے لیے۔ پھر 888 عیسوی میں ہیضے کی وبا پھیلی اور کچھ عرصے کے لیے طواف مؤخر کر دیا گیا، حج بھی روک دیا گیا۔ پھر 1979 میں طیبی بیت اللہ شریف پر جنہوں نے حملہ کیا اور پھر وہاں پر اس کا گھیراؤ کر لیا، طواف روک دیا گیا۔ پھر اسی طرح 2017 میں ہجوم کی وجہ سے بھی طواف رک گیا، اتنا مجمع شدید ہو گیا کہ لوگ بندہ بندے سے ٹکرا کر بالکل ساکن ہو گیا، تو طواف رک گیا۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک ایسی وبا پھیلی جس وبا کی وجہ سے، وہ وبا ہیضہ نما تھی، مکہ میں 40 آدمی روز مرتے تھے، یہاں تک کہ 1 لاکھ بندہ چند ہفتوں میں فوت ہو گیا۔ بیت اللہ کا طواف روک دیا گیا، اور جماعت کی نماز میں امام کے ساتھ 2 بندے مقامی صرف شامل ہوتے تھے حرم کعبہ میں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 800 ہجری میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ کئی ممالک میں، آذربائیجان اور بہت سے ممالک کے نام لکھے، کہ وہاں وبا پھیلی، مساجد بند ہو گئیں اور نمازوں سے لوگ مسجدوں میں جانے سے محروم ہو گئے وبا کی وجہ سے۔ اور اسی کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قاہرہ مصر میں ایسی وبا پھیلی کہ مسجدیں کئی ہفتوں تک بند رہیں۔ تو یہ تاریخ کا حصہ ہیں، یہ وبا پھیلنا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اس پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امام مہدی آنے والے ہیں یا یہ ہونے والا ہے، بلکہ بیت اللہ شریف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج بند ہو گیا، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور تیار رہنا چاہیے۔ اگر امام مہدی آ بھی گئے تو انشاءاللہ اعمال کر کے ہم ان کا حصہ بنیں گے، ان کا ساتھ دینے والے بنیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اہل شام پر تباہی آ جائے تو پھر
قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، پھر امام مہدی کے آنے کی علامات میں سے ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔